سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ یوسف ایک پیغمبر کے نام پر پوری سورت اتاری گئی ہے، اور وہ پیغمبر پڑپوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ حکمتوں سے پر ہے، بڑے عجائب ہیں اس واقعہ میں۔ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا نتیجہ، صبر کرنے کا نتیجہ، حسد کا انجام، بغض اور دشمنی کے کتنے خطرناک نتائج ہیں، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا خوبصورت نتیجہ ہے۔ بھائی بھی حسد کرنے میں کبھی کبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان تمام حکمتوں اور عبرتوں سے لبریز یہ صورت ہے، اس لیے اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ ہم آپ کو ایک احسن القصص اور سب سے اچھا قصہ بتانے لگے ہیں، حضرت یوسف کا۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے مقابلے میں مشرکین مکہ کے پاس کوئی آپ کے دعوے اور آپ کی دلائل کے مقابل کوئی چیز نہیں تھی، تو وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رستہ روکا جائے۔ مصائب کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، مشکلیں کھڑی کی گئی ہیں، منہ پر بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی ہے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گردن پر رسہ لپیٹ دیا گیا ہے، اوجڑیاں پھینک دی گئی ہیں، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہیں، آوازیں کسے گئے ہیں، ساحر، شاعر، مجنون، کذاب، سب کچھ کہا گیا ہے، لیکن نبی کا رستہ رک نہیں رہا۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے روز و شب بڑھتے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ شمع بجھنے میں آ نہیں رہی۔ تو مشورے سے مشرکین نے یہودیوں کے پاس ایک ایلچی اور ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر سوال کر کے آؤ کہ ہم اس نبی کو جھوٹا کیسے قرار دیں۔ تو انہوں نے جو سوالات یہودیوں نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بھیجے تھے مشرکین کے ہاتھوں، انہی سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب، یہ تو شام کے رہنے والے تھے، آل یعقوب، یہ مصر کیسے منتقل ہو گئے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ نے پوری سورہ یوسف میرے نبی کے سینے پر اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اللہ نے کھول کے سارے واقعے کا تذکرہ کیا، اور مشرکین کا ناطقہ بند ہوا، اور پورے عرب پر یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد اللہ کا سچا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واقعات تو دوسرے انبیاء کے بھی ہیں، حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، دوسرے انبیاء کے بھی واقعات موجود ہیں، لیکن اس واقعہ کو احسن القصص کہا گیا کہ یہ واقعہ بہت ساری حکمتوں سے لپٹا ہوا ہے۔
بھائیوں نے حسد کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت یوسف اور یعقوب نے صبر کیا، اللہ نے انہیں کیسا انعام دیا؟ بغض اور عداوت اور نفرت رکھنے والوں کا عاقبت اور انجام کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں محبت سے جواب دینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کا نتیجہ توکل کا اور اس صبر کا اور اس بھروسے کا کیا نکلتا ہے؟ اور جو خامخواہ لوگوں کے لیے نفرت دل میں پالے پھرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان ساری حکمتوں سے پر ہونے کی بنیاد پر اللہ نے اس واقعہ کو احسن القصص قرار دیا۔ اللہ علماء کی قبروں پر کروڑہاں رحمتیں فرمائیں۔ وہاں بچرا کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ میں سے اکثر حضرات ہماری جماعت کے بانی تھے، ان سے واقف ہیں، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو اللہ نے احسن القصص اس لیے قرار دیا کہ اس واقعہ کے ذریعے سے اللہ نے اپنی دو صفتوں کو ظاہر کیا دنیا پہ۔ ایک اللہ کے مختار کل ہونے والی صفت کہ سب اختیار کس کے ہاتھ میں ہیں، یہ صفت اللہ نے اس واقعہ کے ذریعے سے ظاہر کی اور دنیا کو پتہ چلا۔ اور دوسری صفت عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے، یہ بھی اللہ نے دنیا پر واضح کی۔ ان دو صفتوں کی وضاحت کی بنیاد پر اللہ نے حضرت یوسف کے اس قصہ کو احسن القصص قرار دیا۔ قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جس نبی کا نام آیا ہے، سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام قرآن میں آیا نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ 26 مرتبہ اللہ نے قرآن میں حضرت یوسف کا نام ذکر کیا، 26 بار۔ 24 بار تو اسی صورت میں، سورہ یوسف میں 24 بار اللہ نے حضرت یوسف کا نام لیا۔ پھر ایک مرتبہ سورہ انعام میں اللہ نے ذکر کیا اور ایک مرتبہ سورہ حامیم مومن میں اللہ نے ذکر کیا۔ سب سے زیادہ جس نبی کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ان کا تذکرہ اللہ نے زیادہ کیا۔ دنیا کو اللہ نے یہ بات بتلائی کہ جب نبیوں پر بھی کوئی مشکل یا کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آتی ہے تو ہر نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اس مشکل میں پکارتے ہیں تو صرف کس ذات کو پکارتے ہیں؟ یہ اللہ نے مسئلہ سمجھایا اس صورت میں۔ اور پھر قرآن مقدس نے اس بات کی وضاحت کی باقاعدہ، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن کا، اس سے اللہ مسئلہ بتلا رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ نحن نقص علیک، اپنی طرف اللہ نسبت کر رہے ہیں، ہم قصہ بیان کر رہے ہیں آپ پر، سب سے اچھا قصہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ، اور ہم اس قرآن میں وہ وحی بنا کر آپ کے سینے پر اتار رہے ہیں۔ اللہ نے چونکہ قرآن کی صفت ابتداءً اس کے ماتھے پر یہ تاج سجا دیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کی کتابوں میں جھوٹ اور شک کیے جا سکتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس کی ہر بات پک ہی پک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حضرت یوسف کا قصہ ویسے بھی آپ کو بتا سکتے تھے میرے پیغمبر، لیکن ہم نے قرآن بنا کے آپ پر نازل کیا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے، جس طرح باقی قرآن کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت یوسف کے واقعہ میں جتنی بھی حکمتیں اور عبرتیں ہیں ان میں بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ مسئلہ بھی ساتھ ہی بیان کیا، ہم یہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم نے یہ قرآن بنا کر آپ کے سینے پر نازل کیا ہے۔ اب اس بات میں پھر بھی کوئی گنجائش رہ جاتی تھی
اللہ نے مسئلے کی وضاحت کے لیے اگلا جز بھی قرآن کا نازل کیا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے پیغمبر ہمارے بتانے سے پہلے آپ اس واقعہ سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو واقعہ بتایا تو تب آپ کو خبر ہوئی۔ اللہ بات بتلانا چاہتے ہیں پیغمبروں کو بھی علم اس وقت ہوا کرتا ہے جب کس کی طرف سے خبر آ جاتی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے خبر نہ آئے پیغمبر لا علم رہتے ہیں۔ علم والے تب بنتے ہیں جب اللہ اپنی طرف سے وہی بھیجا کرتا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، ابا جی عجیب خواب میں نے رات کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند وہ میرے سامنے جھک چکے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کو سب سے زیادہ اس وقت کا علم دے رکھا ہوتا ہے، پیغمبر سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا بھی ہے اللہ کا پیغمبر بھی ہے، یہ میرا بیٹا بھی ہے اللہ کا نبی اور پیغمبر بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہنے لگے، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ کبھی بھائی بھی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب درمیان میں جالیں بن دیا کرتا ہے پھر بھائی بھی بھائی کا گلا کاٹنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے، اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، بے شک حسد اتنی جلدی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جتنی جلدی آگ لکڑی کو بھی نہیں کھا سکتی ہے۔ آگ لکڑی کو لگے تو اس کا ایندھن جو ہے اس کا کام ہے اسے کھانا، اتنی جلدی آگ لکڑی کو نہیں کھاتی جتنی جلدی حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ انسان نمازیں بھی پڑھتا ہو، انسان زکوٰۃ بھی دیتا ہو، انسان روزے بھی رکھتا ہو، انسان قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ کسی سے حسد بھی کرتا ہو، اسے اللہ نے کیوں کوٹھی دی، اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، اس کی تجارت کیوں چلی جا رہی ہے، اس کا کام اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے، میرا کیوں نہیں ہو رہا۔ گویا کہ حاسد آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے اللہ نے اس کو کیوں دیا۔ یہ جو اللہ سے کیوں والا معاملہ ہے نا، یہ بندے کی طاقت سے باہر ہے، یہ بندہ کیوں اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ بندے نے اگر اللہ سے لینا ہے تو طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے، اس تھوڑے کو بڑھانا اللہ کی رحمت کا کام ہے، اس میں برکت ڈالنا اللہ کا کام۔ تو حسد بڑی بری چیز ہے، پیغمبر سمجھ گئے، بھائیوں کو بتایا وہ اس نور سے محروم ہیں، نور نبوت سے وہ محروم ہیں، طاقتور بھی ہیں، کماؤ بیٹے بھی ہیں، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جسے چاہنا ہے نبی بنانا ہے اپنی مرضی سے۔ بڑوں کو نبی نہیں بنایا، چھوٹے یوسف کو اللہ نے نبی بنایا۔ تو اب بھائی حسد کریں گے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تیرے لیے برے مکر کرنا شروع کر دیں گے، بری تدبیریں کریں گے، اس لیے مہربانی کرنا اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا۔ اب حضرت یعقوب کی خواہش کیا تھی کہ خواب کا پتہ بھائیوں کو نہ چلے، اور اللہ کی حکمت کیا تھی کہ بھائیوں کو پتہ چلے۔ اللہ مسئلہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، نبیوں کی خواہشیں رہ جاتی ہیں، مرضی صرف کس کی چلتی ہے؟ ہاں، اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں انبیاء کی خواہشیں بھی بعض دفعہ خواہش رہ جاتی ہے، مرضی صرف کس ذات کی چلتی ہے؟ مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اب حضرت یعقوب کی خواہش اور چاہت اور مرضی یہ تھی کہ بیٹے دوسروں کو پتہ نہ چلے، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ بھائیوں کو پتہ چلے۔
اور میں یوسف کو ایک وادی سے گزاروں اور پھر اسے اس مقام تک پہنچاؤں جہاں میں اس مقام کو دنیا پر واضح کر سکوں، تو پھر کس کی مرضی پوری ہوئی؟ اللہ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ اب بھائیوں کے سامنے خواب کھل گیا، جس طریقے سے بھی پوچھنے والوں نے پوچھا، یا حضرت یوسف نے بچپن کی بنیاد پر بتایا۔ جب بات کھل گئی تو اب بھائیوں نے کہا کہ پہلے ہمارا بابا ہماری نہیں سنتا، اب جب معاملہ یوں چل پڑے گا، اور پھر وہ اہل علم گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کے سامنے تو بات نے کھل جانا تھا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو اور بڑا ہو کر باپ کو ہم سے دور کرے گا، کچھ تدبیر کریں کہ بیٹے اور باپ میں جدائی ڈال دی جائے۔ اب بڑا عجیب سا کام ہوا، مشورے شروع ہوئے، باتیں شروع ہوئیں، مشورے اور باتیں شروع ہوئیں، اور کیفیت یوں ہو گئی کہ قتل کرنے پر راضی ہو گئے۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، قتل کرنے پر راضی ہوئے۔ تو بڑا بھائی کہنے لگا نہ قتل نہ کرو، نبیوں کی اولاد ہو، یہ حرکتیں نہ کرو، تمہارا مقصد صرف باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، نہ کہ کسی کا قاتل بننا۔ اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، کسی اندھیرے کنویں میں جا ڈالو، ایسی زمین پر چھوڑو جہاں سے یہ واپس نہ آئے۔ باپ روئے گا چند دن غمگین ہوگا، پھر ہماری محبت یوسف کی محبت اور غم کو دھو ڈالے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہی المیہ ہے، بیٹے کو باپ کہتا ہے داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے، ابھی تیری کیا عمر ہے؟ خدا گواہ ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے المیے اتنے ہیں کہ انسان ان پر بات کرنا شروع کرے تو زبان گنگ ہو جائے، یہ المیے ختم نہ ہو۔ کیوں آپ نے ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھی ہوئی ہے، ملا بن گیا تم؟ میرے اپنے معاشرے کی بات ہے، تجھے داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو داڑھی رکھے گا جھوٹ بھی تو بولے گا، داڑھی رکھ کے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ سمجھتا ہے، ہمارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور داڑھی رکھے بغیر جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ یہ سمجھتا ہے ہمارا معاشرہ، شاید یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بولنا گناہ ہے اور داڑھی کاٹ کے جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ نہ، جو داڑھی رکھے بغیر جھوٹ بولتا ہے وہ دو گناہ کرتا ہے، داڑھی کاٹنے کا بھی جھوٹ بولنے کا بھی۔ اور جو داڑھی رکھ کے بولتا ہے نا، وہ کم از کم جھوٹ بولنے کا ایک کا گناہ کرتا ہے، وہ ایک گناہ کرتا ہے، اس نے کم از کم داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، وہ فرض تو پورا کر رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے۔ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ شادی کا مسئلہ ہو، ایک تے ساڈا پتر ہے جی، دو تے پتر نے لوندیاں دے، بیٹے کی شادی ہے جی، کوئی غم کا ماحول تو ہے نہیں جی، نہ۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی اس کے بعد ہم بالکل نیک بن جائیں گے۔ کون اللہ سے لکھوا کے لایا ہے اگلا سانس وہ پرچہ سامنے ظاہر کرے، جس کے پاس اپنی عمر کے 60 سال لکھے ہوں، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس تک پہنچائے، اور وہ 50 سال کی عمر لکھوا کے لایا یا 60 سال کی۔ اسی لیے تو رب نے اگلے سانس تک کا علم انسان کو نہیں دیا، کس نے کب کس جگہ پر کس طرح مر جانا ہے یہ کس کے علم میں ہے؟ یہ اللہ نے زندگی کل اسے مہلت دیتی بھی ہے یا نہیں، یہ کس کو پتا ہے؟ خدا گواہ ہے، یہ تو عجیب قسم کا فلسفہ ہے ہمارے ہاں کہ بھائی گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ابھی عمر کیا ہے؟ ابھی عمر کیا ہے گناہ؟ اب میں آپ کو کس طرح اپنا دل آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو سمجھاؤں کہ گناہوں کی عمریں کس نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کہ گناہ کی عمر ہوتی ہے یا نیکی کی عمر ہوتی ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ اس عمر تک گناہ کرتے رہو، اس کے بعد نیک بن جاؤ؟ یہ فارمولہ آپ کے سامنے کس نے رکھا ہے؟
کون سا بندہ جس نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ 30 سال تو بعد تو صوفی تے حاجی بننا ہے؟ یہ 30 سال تو میں نے کہے، بنتے تو 50 سال کے بعد جا کے 60 سال۔ کس نے آپ کے سامنے یہ فارمولہ رکھا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بوڑھوں کے 1000 سجدوں پر جوان کا ایک سجدہ بھاری ہے۔ خدا کی قسم، بوڑھوں کے 1000، آپ دیکھیں بوڑھوں کو، اب گھٹنے کام کرنے چھوڑ گئے، کمر کام کرنی چھوڑ گئی ہے، اب وہ ترستے ہیں کہ زمین پر سجدہ تو میسر آئے۔ اب یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم زمین پر سجدہ تو میسر آئے۔ زمین ماتھا نہیں ٹیکنے دیتی اپنے اوپر اب۔ اور جوانی کے عالم میں انسان کیا گل کھلاتا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا، بات اور طرف نکل جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، لے جاؤ یوسف کو، اسے باہر کرو، دور کرو باپ سے، دیکھی جائے گی پھر نیک بن جائیں گے۔ باپ کے پاس آئے۔ اچھا اب یہاں مقصد ان کا کیا تھا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ ہم باپ کے لیے بالکل خالص ہو جائیں گے، باپ کی ساری توجہات کا مرکز ہم ہو جائیں گے۔ نبیوں کی اولاد ہے اور دل میں یہ خواہش پالی بیٹھی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ باپ ہمیں دیکھتا رہے گا، ہم باپ کو دیکھتے رہیں گے؟ حضرت یوسف اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یا جہاں جائیں گے جائیں گے۔ رب بھی عجیب ذات ہے، اتنی حکیم ذات ہے، اللہ نے فرمایا تم اپنی تدبیریں کرو، تم اپنی تدبیریں کرو، لے جاؤ یوسف کو، باپ سے دور کرو، اور مقصد تمہارا یہ ہے کہ باپ ہمیں دیکھے گا، میں بھی تو رب ہوں نا، اگر تم یوسف کو یعقوب سے دور کرو گے تو میں باپ کی نگاہیں ہی اپنے پاس واپس لے لوں گا، نگاہوں سے دیکھنا دور کر دوں گا، حضرت یعقوب کو نابینا کر دوں گا، اور پھر جب یوسف کو واپس کروں گا تو نگاہیں بھی اسی وقت واپس کروں گا، نگاہیں بھی تب دوں گا جب یوسف دوبارہ لوٹا کے یعقوب کو دوں گا۔ مرضیاں پوری ہوتی ہیں کائنات میں تو صرف کس ذات کی پوری ہوتی ہیں؟ ان کی مرضی یہ تھی کہ ہم باپ کی توجہ کا مرکز بنے، اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں یوسف کو ہی توجہ کا مرکز بناؤں گا۔ کس کی مرضی پوری ہوئی؟ نابینا کر دیا حضرت یعقوب کو، دیکھتے کیا حضرت یعقوب ان کی طرف، اللہ نے آنکھیں لے لی، اور پھر جب حضرت یوسف کو واپس لوٹانے کا پروگرام بنایا تو پھر قمیص بھیجی۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، انسان جس انداز میں صبر کیا کرتا ہے نا، اسی انداز میں اللہ کی ذات اس کی مدد کیا کرتی ہے، اور صبر کا انجام اسے دکھاتی ہے کہ تو نے صبر کیا تھا اس نظریے پہ، اب میں تجھے اس کا نتیجہ بھی اسی نظریے پہ دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق میں بند کر کے حضرت موسیٰ کو کس چیز کے حوالے کیا تھا؟ کس چیز کے؟ بولیے۔ دریا کے، پانی کے، صندوق میں بند کیا، پانی کے حوالے کیا۔ بڑے سے بڑا تیراک بھی ہونا، جب موجیں بپھرتی ہیں نا دریاؤں کی، تو وہ اپنے اندر تیراکی کرنے والوں کی قوت اور اس کی صلاحیت اسے نہیں دیکھتی، بہا کر لے جاتی ہیں، غرق کر کے لے جاتی ہیں۔ جس بڑے سے بڑے تیراک کو ڈر ہو دریا میں اترنے کا، وہاں اللہ پہ توکل کرنے والی اس عورت نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اسی دریا کے حوالے کیا۔ اللہ نے ان لہروں سے حفاظت کروائی حضرت موسیٰ کی، اور پھر کنارے پر لا کر فرعون کے گھر میں پلوایا، دودھ کا خرچہ دلوایا، پھر فرعون کی قوت کو توڑا، اور پھر ایک وقت آیا بچپن میں دریا کے حوالے ہونے والا موسیٰ اسی دریا سے گزرا، لہریں بنی، موسیٰ کی ساری قوم گزر گئی، اور اسی پانی میں اللہ نے فرعون کو غرق کروایا۔ جس چیز پر انسان صبر کرتا ہے اسی سے اللہ انجام دکھاتا ہے۔ پانی ہی کے معاملے پر حضرت موسیٰ کی ماں نے صبر کر کے دریاؤں کے حوالے کیا تھا، اور اللہ نے اسی پانی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کو ساحل پر لا کے کھڑا کیا تھا، پھر اسی پانی میں اللہ نے فرعون کو بھی غرق کیا تھا۔ اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے، پانی سے نکالنے والا بھی میں ہوں اور پانی میں ڈبونے والا بھی میں ہوں۔
میرے علاوہ نہ کوئی پانیوں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی پانیوں میں، جس چیز پر صبر کیا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی ہوا، بیٹے حضرت یعقوب سے لے گئے حضرت یوسف کو، مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے، ہاتھ پاؤں باندھے، کنویں کے اندر ڈالا، قمیض اتاری، اور وہ قمیض لا کے اپنے باپ حضرت یعقوب کے سامنے پیش کی۔ اب اس قمیض کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس قمیض کو، وہ قمیض لا کے پیش کی حضرت یعقوب کو، بھیڑیا کھا گیا۔ اور بھیڑیا بھی بڑا تعلیم یافتہ، جس نے پہلے حضرت یوسف کے بٹن کھولے، پھر ایک ایک بٹن کھولنے کے بعد پہلے بازو نکالے، پھر گردن نکالی، اور پھر غڑپ کر کے حضرت یوسف کو کھا گیا۔ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر عقل یوں ماری جاتی ہے۔ خون تو لگایا قمیض پر، قمیض کو پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب نے کہا بھی بڑا پڑھا لکھا قسم کا بھیڑیا ہے جو پہلے قمیض اتارتا ہے اور پھر میرے یوسف کو کھاتا ہے۔ سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے جیوں نے تمہیں گھڑ کے بتایا ہے، اب میرا کام کیا ہے؟ امری صبر جمیل، میں اللہ سے اپنے صبر کا اجر مانگتا ہوں، میں صبر کروں گا۔ اب وہی قمیض حضرت یوسف کی حضرت یعقوب کے پاس پہنچی اور آپ نے اسی پر صبر کیا۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، بھائی کاسا لے کے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت یوسف انہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، انشاءاللہ میں بیان کروں گا اگلے جمعہ المبارک میں، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو یوسف ہے، آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ میری یہی قمیض لے جاؤ میرے باپ یعقوب کے پاس۔ جس قمیض کو دیکھ کر حضرت یعقوب نے صبر کیا تھا، اسی قمیض کو دوبارہ دیکھ کر اللہ نے اس کا نتیجہ حضرت یعقوب کو دیا تھا۔ قمیض آنکھوں پر لگاتے گئے، اللہ بینائی لوٹاتا گیا۔ بندہ جب صبر کرتا ہے اللہ کے کسی امر پر یا کسی معاملے پر، کسی تکلیف پر، جس تکلیف سے اللہ گزار کر اسے لے جاتا ہے، اسی تکلیف کو اللہ اس کی خوشی کا سبب بھی بناتا ہے۔ بندے کا کام ہے صبر کرنا۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا اور باپ سے جدا کر کے لے گئے۔ بات پہنچی یہاں تک کہ قافلہ آ گیا، جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، چھپا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا، بک کر عزیز مصر کے گھر جا پہنچے، اور پھر وہاں حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں